سرحدیں طویل مدت سے جنگوں، معاہدوں اور تنازعات کا باعث چلی آتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 200 سے زائد سرحدی تنازع چل رہے ہیں۔ انہی سرحدی تنازعوں میں سے ایک روس اور یوکرائن کا سرحدی تنازع بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی تنازع کے تاریخی پس منظر کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ آج ہم انہی سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جس میں کچھ تجسس اور کچھ نئے حقائق شامل ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری پلے بیک۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ روس اور یوکرائن کے تعلق کی تاریخ 9ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتی ہے، جب کیف قدیم روسی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ آج یہی شہر یوکرائن کا دارالحکومت ہے۔ سن 1654 میں روس اور یوکرائن ایک معاہدے کے تحت زار روس سلطنت میں متحد ہو گئے تھے اور بعد میں یہ سوویت یونین میں بھی ساتھ رہے۔ سوویت یونین 24,02 کروڑ مربع کلومیٹر کے ساتھ دنیا کی سب سے طاقتور ریپبلک تھی۔ سوویت یونین کے مقابلے میں 1949 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو کی بنیاد رکھی۔ یہ اس مقصد کے ساتھ قائم کی گئی تھی کہ یہ سوویت یونین کی یورپ کی جانب توسیع کو روکے گی۔ سوویت یونین نے 1955 میں 7 دیگر مشرقی یورپی ممالک کے ساتھ فوجی اتحاد بنا کر نیٹو کو جواب دیا۔ اس اتحاد کو وارسا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ 1991 میں سوویت یونین کا جب خاتمہ ہوا تو یوکرائن سمیت 14 آزاد ریاستیں قائم ہوئی اور ساتھ ہی وارسا معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد وارسا معاہدے کے متعدد سابقہ ممالک اب نیٹو کا رکن بن گئے ہیں۔ 2004 میں بالٹک ریاستیں جو سوویت یونین کا باقاعدہ حصہ تھی وہ بھی نیٹو میں شامل ہو گئی ہیں، لیکن سوویت یونین میں شامل دیگر ممالک کے مقابلے میں یوکرائن کی نیٹو میں شمولیت روس کے لیے حساس معاملہ رہا ہے۔ یوکرائن 6 لاکھ مربع کلومیٹر کے ساتھ یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے اور ساتھ ہی یوکرائن کی سرحد روس اور یورپی یونین دونوں کے ساتھ ملتی ہے۔ اس لیے یوکرائن اگر نیٹو کا حصہ بن جائے گا تو نیٹو کو یوکرائن میں کسی بھی قسم کا اسلحہ نصب کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا، جو کہ روس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ روس یہ محسوس کرتا ہے کہ اس طرح روس کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوگا۔ یوکرائن اگرچہ نیٹو کا رکن ملک نہیں ہے، لیکن یہ اس کا شراکت دار ملک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرائن مستقبل میں کسی بھی وقت اس اتحاد میں شامل ہو سکتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا دعویٰ ہے کہ مغربی طاقتیں اس اتحاد کو یعنی نیٹو کو روس کو گھیرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نیٹو مشرقی یورپ میں اپنی فوجی سرگرمیاں بند کر دے۔ روس اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ یوکرائن کبھی بھی مغربی ریاستوں کے عسکری اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا۔ یوکرائن کی سیاست میں روس کے حامی اور مغربی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی حمایت کرنے والے گروہوں میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ 2014 میں روس کی طرف جھکاؤ رکھنے والے یوکرائن کے صدر وکٹر ینوکووچ نے یورپی یونین کے ساتھ ایسوسی ایشن کے معاہدے کو مسترد کر دیا اور ماسکو کے ساتھ قریبی تعلقات بنانے کا انتخاب کیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں یوکرائن میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ ان مظاہروں کو انقلاب یوکرائن بھی کہا جاتا ہے۔ ان مظاہروں کے نتیجے میں روسی نواز صدر وکٹر ینوکووچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ یوکرائن کے بننے والے نئے صدر پیٹرو پوروشینکو نے 27 جون 2014 کو یورپی یونین کے ساتھ ایسوسی ایشن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس کے رد عمل میں روس نے جزیرہ نما کریمیا پر فوج بھیج کر اس پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں روس نے کریمیا میں ریفرنڈم بھی کروایا۔ اس ریفرنڈم میں 90% لوگوں نے روس کے ساتھ الحاق کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس ریفرنڈم کے نتائج کو مسترد کر دیا۔
اور ساتھ ہی روس پر کئی طرح کی پابندیاں بھی عائد کیں۔ مشرقی یوکرائن کی زیادہ تر آبادی روسی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے روس کے ساتھ قریبی ثقافتی اور سماجی تعلقات ہیں۔ روس ان علاقوں میں علیحدگی پسند گروہوں کی حمایت کرتا ہے۔ 2014 میں روس کے حمایت یافتہ گروہوں نے مشرقی یوکرائن کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ مشرقی یوکرائن میں جنگ کے نتیجے میں 14,000 سے زیادہ اموات ہوئیں۔ روس اور یوکرائن میں حالیہ کشیدگی کی ابتدا مارچ 2021 میں اس وقت ہوئی جب روس نے یوکرائن کی سرحد اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اپنی فوج کو تعینات کرنا شروع کیا۔ انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ رپورٹس کے مطابق اس وقت یوکرائن کی سرحد پر روس کی 1,00,000 سے زیادہ فوج تعینات ہے۔ حالیہ دنوں میں روس نے یوکرائن میں خصوصی فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جسے یوکرائن نے اپنے خلاف کھلی جارحیت اور جنگ کا آغاز قرار دیا ہے۔ دوستو، اگر روس اور یوکرائن کی کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ لڑائی انہی تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ دفاعی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ روس اور یوکرائن کی لڑائی تیسری عالمی جنگ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔